اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین مومنات، خداوند مطالعہ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ماہ رمضان المبارک کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج 25ویں روزے کی دعا، ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک مستنا بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین۔ اے اللہ، مجھے اس دن اپنے دوستوں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن بنا دے، اور مجھے اپنے آخری نبی کی سنت پر چلنے والا بنا دے، اے پیغمبروں کے دلوں کے محافظ۔ ماہ رمضان مبارک کے 20ویں روزے کے دن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے آج اپنے دوستوں کا دوست، یعنی 25ویں روزے کی دعا میں ہم کہتے ہیں کہ آج اپنے دوستوں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن بنا۔ زندگی کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ دشمنی اور دوستی ہے۔ آج کی دعا ہمارے لیے دوستی اور دشمنی کا معیار بیان کرتی ہے۔ ہم دنیا دار جو ہیں وہ جس کے پیچھے ہماری محبتیں ہوں ہم اس کو دوست بناتے ہیں، اور جس سے نفرتیں ہوں وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، دشمن لگتے ہیں، چاہے وہ جتنے نیک ہی لوگ کیوں نہ ہوں۔ تو آج ہمیں یہ معیار سامنے آ رہا ہے کہ معیار کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے دینی اور اعتقادی واجبات میں سے ایک تولا اور تبرہ ہے۔ تولا یعنی اللہ کے دوستوں سے دوستی، اور تبرہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، اس کو کہتے ہیں تولا اور تبرہ۔ محبت اور دوستی انسانوں کے خیالات اور عقائد کو قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اسلام نے کافروں اور مشرکوں سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے، اور ان کی ولایت قبول کرنے کو اللہ اور اس کے پیغمبروں سے دشمنی قرار دیا ہے۔ یعنی جو مشرکوں اور کافروں کی ولایت و سرپرستی کو قبول کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے نبی کے اور پیغمبروں کے دشمن ہیں۔ پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے دوستوں اور اولیاء سے محبت کا عملی نتیجہ ہونا چاہیے، اور ہمیں عمل کے میدان میں لے آنا چاہیے۔ یہ فقط نہیں، دوستی فقط زبان کی حد تک نہیں، بلکہ دوستی عمل سے ظاہر ہونی چاہیے، عملی میدان میں دوستی ہونی چاہیے۔ اللہ کے اولیاء اور اس کے سچے دوستوں کی واضح مثال معصوم امام ہیں۔ وہی ہیں جن سے دوستی اللہ سے دوستی ہے، اور ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اللہ کے دوست وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خوف اور ڈر عام طور پر ان نعمتوں کے فقدان کی وجہ سے ہوتا ہے جو انسان کے پاس ہیں، یا ان خطرات کی وجہ سے ہوتا ہے جو مستقبل میں اسے لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح غم و اندوہ عام طور پر ماضی اور ان چیزوں کے فقدان کی وجہ سے ہوتا ہے جو انسان کے پاس تھیں۔ لیکن اللہ کے سچے دوست مادی دنیا کی ہر قسم کی غلامی اور وابستگی سے آزاد ہیں، اور ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ حجاب ان کے دلوں سے ہٹ چکے ہیں، اور معرفت، ایمان اور عمل کے نور میں اللہ کو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے دوست ہم ہیں، اور ہمارے پیروکار وہ جو ہمارے بعد آئیں گے ہمارے لیے خوشخبری ہے، اور ان کے لیے اس سے بھی زیادہ خوشخبری ہے۔ اصحاب نے پوچھا، ہمارے لیے
کیوں زیادہ؟ کیا ہم اور وہ ایک ہی مکتب کے پیروکار نہیں اور ہمارا اجر برابر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان پر وہ ذمہ داریاں ہوں گی جو تم پر نہیں، اور وہ ایسی مشکلات کا سامنا کریں گے جو تم نہیں کر رہے ہو، لہذا ان کا اجر جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا اجر زیادہ ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء اللہ یعنی اللہ کے اولیاء کے خصوصیات کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کے اولیاء کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ہر چیز میں غیر اللہ سے بے نیازی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر چیز میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، سب کچھ وہ یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمارا سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ در حقیقت اللہ کے ولی کو اس مقام کا حقیقی مستحق بنانے والی چیز ان 3 نکات کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اور شاید سب سے اہم پہلا نقطہ یعنی اللہ پر بھروسہ، جو ان تینوں نکات کی بنیاد اور جڑ ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو رزق بھی عطا کرتا ہے ایسی جگہ سے جس جگہ سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ پر بھروسہ بہت ابتدائی اور بنیادی عنصر ہے۔ اسی طرح انسان کو دشمنی کرنے میں بھی الہی اور مذہبی طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ اگرچہ بعض لوگ مسیحیت کے نام پر صرف محبت کی بات کرتے ہیں اور مسیحیت کو محبت کا مذہب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بائیں گال بھی آگے کر دو، یعنی اتنی محبت ہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ محبت الہی محبت ہونی چاہیے، سادہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اسلام انسان کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دشمنوں کے سامنے خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان سے لڑنا چاہیے اور شہادت کا جام پینا چاہیے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصوم ائمہ طاہرین کا طریقہ تھا۔ شہیدوں کے سردار حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے خلاف جنگ کی اور فرمایا، میں موت کو سوائے سعادت کے کچھ نہیں سمجھتا، انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اپنے لیے بہت بڑی رسوائی سمجھتا ہوں، یعنی سر داد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ ہست حسین، یعنی مولا حسین نے یہ ہمیں بتا دیا کہ موت کو سعادت سمجھو، موت کو گلے لگا لو، لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو۔ یہ حدیث امام علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف غصے اور نفرت کی شدت کو ظاہر کر رہی ہے۔ انی لا اری الموت الا سعادہ، مومن کو اسلامی معاشرے میں موقف، مقصد اور ثابت قدمی رکھنی چاہیے۔ اس کا موقف مضبوط ہو، مقصد کو سامنے رکھے، نصب العین قرار دے، اور استقامت یعنی وہ پختہ عزم کے ساتھ چلے۔ اسلام کے دشمنوں کے منکرات اور سازشوں کے خلاف لڑنا چاہیے اور اپنی انسانی اور اسلامی شناخت کو ظاہر کرنا چاہیے۔ ہمیں ثابت کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پیغمبر خاتم کے دین کے پیروکار ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم چہاردہ معصومین علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کا مضبوط ترین حصہ کون سا ہے؟ ہر کسی نے کچھ جواب دیا، لیکن پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، ایمان کا مضبوط ترین حصہ اللہ کی راہ میں دوستی اور دشمنی ہے۔ حل الدین الا الحب او البغض، کیا دین اس کے سوا کچھ ہے کہ یا محبت ہے یا بغض ہے، یا محبت ہے یا بغض ہے۔ محبت
محمد و آل محمد کے دوست داروں، اللہ کے دوست داروں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ، اور دشمنی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے بیزاری ایمان کا مضبوط ترین حصہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اور بعد کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گا، پھر ایک منادی پکارے گا، اللہ کے دوست کہاں ہیں؟ ایک جماعت کھڑی ہوگی، ان سے کہا جائے گا تم بغیر حساب کے جنت کی طرف چلے جاؤ۔ وہ جنت کی طرف روانہ ہوں گے، راستے میں فرشتوں کا ایک گروہ ان سے ملے گا اور پوچھے گا تم کس گروہ سے ہو؟ وہ جواب دے گے ہم اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم سے اللہ کے دوستوں کے دوست اور اللہ کے دشمنوں کے دشمن تھے۔ فرشتے انہیں خوشخبری دیں گے اور کہیں گے عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے۔ دوسرا حصہ اس دعا کا، اے اللہ مجھے اپنے آخری نبی کے واضح راستے پر چلنے والا بنا دے، اے پیغمبروں کے دلوں کے محافظ۔ بہت بڑی دعا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم یہی ہے، یعنی آخری نبی کا راستہ، آخری نبی کے اولیاء اور ان کے اوصیاء کا راستہ۔ ہمارے اسلامی احکام کے اہم مصادر میں سے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصوم ائمہ کی سنت ہے۔ جو کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں نے حکم دیا کیا یا منظور کیا، یعنی جو وہ حکم دیتے ہیں یا کر کے دکھاتے ہیں یا اس پہ سائن کر دیتے ہیں، یعنی اس کو منظور کرتے ہیں، وہ سنت ہے۔ یعنی قول، فعل اور تقریر جس کو کہا جاتا ہے علم اصول کے زبان میں، قول ہے، فعل ہے اور تقریر یعنی اس کو اوکے کرتے ہیں، اس کو منظور کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، وہ سنت ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ البتہ سنت کے تمام احکام پر ہم پر واجب نہیں ہیں، لیکن بعض چیزیں مستحب ہیں۔ پیغمبر خاتم کی اہم سنتوں میں سے ایک اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی ہے، جس کا ذکر ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور اجتماعی معاشرتی زندگی کا طریقہ ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ چلنے، کھانے، پینے، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے، غریبوں اور یتیموں کی دیکھ بھال، اولاد، بیویوں اور رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ، یہ سب اسلام کی اصل کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پیغمبر اکرم اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، یتیموں کے ساتھ کیا رویہ تھا، معاشرتی زندگی میں ان کا کیا رویہ تھا۔ امین تھے، صادق تھے، سچے تھے اور لوگوں میں مقبول تھے، انہی اخلاق حسنہ کی وجہ سے۔ اور پیغمبر اکرم خود فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی بلندیوں کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اسلام کا ثقافتی نظام فرد اور معاشرے کی تعمیر کے لیے بہت سے احکام رکھتا ہے، جن کا سرچشمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آج کی دعا سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہمیں رسول اکرم کی سنت اور سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور اسے پوری طرح سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سنت کے تسلسل میں امام اور معصوم اماموں کی سیرت ہے، جن کی پیروی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرح ہے۔ مولا امیر کائنات خود فرماتے ہیں انی اتبع الرسول اتباع الفصیل اسر امہ، یعنی میں پیغمبر کی اتباع اس طرح کیا کرتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے قدموں کے اوپر قدم رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر اکرم کی جو سنت ہے اور ان کے سیرت پر 100% سے بھی بڑھ کر کہہ دوں عمل کرنے والے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ معصوم اماموں کی پیروی بھی پیغمبر اکرم کی پیروی کی طرح ہے، کیونکہ امامت رسالت کا تسلسل ہے اور امام پیغمبر کا جانشین ہے اور اس کی پیروی دنیا اور آخرت کی سعادت کی ضمانت ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح امیر کائنات سے لے کر 12ویں آقا تک
تمام معصومین کی پیروی اسوہ حسنہ ہے۔ اگر کوئی انبیاء اور اولیاء اللہ کی سنتوں کے تسلسل میں لوگوں اور معاشرے میں ایک اچھی سنت کو رواج دے تو وہ قابل تعریف ہے۔ من سن سنتاً حسنتاً فلہ اجر من عمل بہا الی یوم القیامہ، یعنی جو کوئی اچھی سنت کا اجرا کرتا ہے تو قیامت تک آنے والے افراد جو عمل کریں گے تو وہ اس کا ثواب اس سنت کے نافذ کرنے اور جاری کرنے والے کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جو کوئی اس کے بعد اس اچھی سنت پر عمل کرے گا، یہی وہ اس کے رواج دے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اس پر اس کا اجر موجود ہے، اور جو بری سنت تو ظاہر ہے کہ اس کا عقاب اور عذاب ہوگا، گناہ گار ہوگا بری سنت کو اجرا کرنے والا۔ اگر کوئی گانے بجانے کی محفلیں برپا کرتا ہے یا گانے بجانے کی کیسٹیں ہیں یا موویاں ہیں ان کو انٹرنیٹ پر لوڈ کرتا ہے، اور یہ تمام جو گناہ کی چیزیں ہیں تو یہ بری سنت ہے، لہذا بری سنت کا اس کو عذاب ہوگا۔ اس صورت میں افسوس ہے ان لوگوں پر جو غیر اسلامی اور بری سنتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ لہذا بالآخر انسان نے مرنا تو ہے، تو انسان کیا جواب دے گا اس پروردگار کے سامنے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا؟ میں نے فحشا پھیلائی، بری چیزیں یعنی غلط قسم کی موویاں اور غلط قسم کی تصاویر دنیا میں چھوڑ کر آیا۔ اب جب تک وہ باقی رہیں گی ان کا عذاب اس کے حصے میں جاتا رہے گا۔ مومنین کو بھی ان برے کاموں کو روکنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں اختلاط اور بدعتوں سے محفوظ رہیں۔ پیغمبر خاتم اور ان کے جانشینوں کی سنتوں پر عمل کرنے کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، جو کوئی اچھی سنت قائم کرے اور اس کے بعد دوسرے اس پر عمل کریں تو اس کا اجر ان لوگوں کے برابر ہوگا جو اس پر عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جو اس کی بنیاد ڈالنے والا ہے اچھی سنت کی، اس کا اجر ان تمام لوگوں کے عمل جتنا ہوگا جنہوں نے اس پر عمل کیا ہوگا۔ اور جو کوئی بری سنت قائم کرے اور دوسرے اس پر عمل کریں تو اس کا گناہ ان لوگوں کے برابر ہوگا جو اس پر عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی ہوگی۔ ان کا گناہ بھی پوری طرح گناہ ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کا بوجھ سب عمل کرنے والوں کا بوجھ جو ہے اس بری سنت کو رائج کرنے والے کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا اور اس میں اس کا عذاب درج ہوتا رہے گا۔ آخر میں ہم اللہ کو یا عاصم قلوب النبیین کے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ وہ انبیاء کے دلوں کا محافظ ہے۔ بے شک عصمت ان خصوصیات میں سے ایک ہے جو اللہ نے انبیاء کو عطا کی ہے، اور یہ خصوصیت انہیں ہر قسم کی غلطی اور لغزش سے محفوظ رکھتی ہے۔ معاشرے کی رہنمائی کی بھاری ذمہ داری یہ تقاضا کرتی ہے کہ پیغمبروں کو ایسا مقام حاصل ہو، کیونکہ اگر وہ بھی دوسروں کی طرح غلطی کرتے تو ان کی دعوت پر کوئی لبیک نہ کہتا اور بے اثر ہو جاتی، اس کا کوئی اثر نہ ہوتا، کیونکہ جو خود گناہ کرتا ہے وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے تو وہ خود کہہ سکتا ہے تم خود تو گناہ کرتے ہو اور ہمیں نیکی کی دعوت کرتے ہو، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ کہنے کے حقدار ہو جائیں گے۔ لہذا انبیاء کو معصوم ہونا چاہیے۔ اللہ نے انبیاء کو عصمت کے مقام سے نواز کر انہیں ہر قسم کی غلطی، بھول اور لغزش سے محفوظ رکھا ہے۔ نبی نہ لغزش کرتا ہے، نہ بھولتا ہے، نہ غلطی کرتا ہے۔ اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے معصوم بنایا کہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن سکے اور نیکیوں کی مثال قائم کر سکیں، اور اس بات سے محفوظ رہیں کہ کوئی غلطی ان کی رہنمائی کو متاثر کرے جس کی وجہ سے امت انتشار کا شکار ہو جائے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھا تاکہ لوگوں کا ان پر مکمل اعتماد قائم رہے۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ عصمت کے مختلف مراحل ہیں، جن میں سے ایک دل کی عصمت ہے، کیونکہ ممکن ہے کوئی عمل میں گناہ نہ کرے لیکن دل میں غلطی کرے۔
اہم بات یہ ہے کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ کو اپنے دل میں بھی داخل نہیں ہونے دیتے، اور یہ ایک بہت مشکل کام ہے جو صرف اللہ کی مدد اور فضل سے ممکن ہے۔ لہذا اللہ جو اپنے فضل اور رحمت کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں پر بھی اپنا فضل کر سکتا ہے اور انہیں گناہ اور معصیت کی دل سے نکال سکتا ہے، اور انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو اوصیاء ہیں ان کے تابع بنا کر ان کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو اے پروردگار عالم، ہمیں ہر قسم کی مشکلات سے نجات عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرمائے، ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری قلیل سی عبادت کو منظور و مقبول فرمائے، اور ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس ماہ صیام کے صدقے میں، ماہ رمضان کے صدقے میں، ماہ بخشش، ماہ مغفرت، ماہ نجات کے صدقے میں پروردگار عالم ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے اور اپنی جنت کا حقدار بنائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔